الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم قصص الانبیاء علیہم السلام کا سبق ہم دہرا رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں پڑھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے وہ واقعات دہرائے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ ارض مقدس میں داخل ہو، اور بنی اسرائیل کو کچھ لوگوں نے یہ خبر پہنچا دی کہ وہاں تو جو عمالقہ کے لوگ ہیں وہ تو بڑے ڈیل ڈول والے لوگ ہیں، ان سے مقابلہ تو یہ ہمت ہار بیٹھے، جبکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم سے اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھا کہ اللہ نے وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، بس اب کوشش کرنی ہے۔
لیکن یہ ایسے پکے ہوئے بنی اسرائیل کے ہلنے کا نام نہ لیے بس. کہنے لگے جہاں تک ہم نے ان واقعات کو دہرایا اس موقع پر، قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. جب بنی اسرائیل یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے تھے، اب اس کے بعد کے واقعات کو سنیں. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ عمالقہ کو دیکھ کر آؤ، ان لوگوں کو جو وہاں رہتے ہیں. اور جب واپس آ کر انہوں نے وہاں کے حالات حضرت موسیٰ کو بتائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا تھا کہ ان باتوں کا ذکر بنی اسرائیل سے نہیں کرنا. ممکن ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان میں سے باقیوں نے تو گڑبڑ کر دی، لیکن دو ایسے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو گرے میں باندھ لیا. انہوں نے کوئی بات بنی اسرائیل سے ویسی نہیں کہی جن باتوں سے حضرت موسیٰ نے منع کیا تھا. انہی دو کا یہاں اب اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. اللہ نے فرمایا وہ دو بندے جو ڈرتے تھے، جن کے دل میں خدا کا خوف تھا اور جن پر اللہ کا انعام تھا. علماء نے لکھا ہے عقیدہ صحیح مل جائے، نبی کی اطاعت کی توفیق مل جائے، اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا. کتنا بڑا انعام تھا ان دونوں پر. اور اللہ صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ دو بندے جو ڈرتے تھے، جن کے اوپر ہمارا انعام تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کی بات سن کر ان سے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ اللہ نے جب فرما دیا ہے کہ وہ تو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے، تو ہمت کیوں ہارتے ہو؟ ہمت نہیں ہارو، داخل تو ہو نا، آگے تو بڑھو نا. فتح ہی فتح ہوگی، کوشش تو کرو. ان کے شہر کے دروازے میں داخل تو ہو نا، پہلے ہی تم یہیں کے ہلنے سے نہ انکار کر رہے ہو. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. اب دیکھیں آگے کہہ رہے ہیں داخل ہو گئے تو بس پھر مان لو فتح ہی فتح. اس لیے کہ انہیں اللہ کے پیغمبر کی بات پر اعتماد تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ زمین ہم نے ان کے لیے لکھ دی ہے، تو پھر جب لکھ دی ہے تو پھر تو صرف کوشش کرنی ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. اللہ پر بھروسہ رکھو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اچھا، ان دو حضرات کے بارے میں کہ یہ دو کون تھے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک تھے حضرت یوشع اور دوسرے تھے حضرت کالب. اور پھر ان کے خیر آگے کچھ نہ کچھ واقعات آگے ممکن ہے اختصار کے ساتھ آئیں گے، ابھی آگے پڑھیں، وقت تھوڑا ہے تاکہ کچھ آگے بھی بڑھ سکیں. باوجود ان دو حضرات کے سمجھانے کے پھر کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ کر، حضرت ہارون بھی وہیں کھڑے ہیں، اب یہ حضرات نے بھی یہاں تک سمجھا، اب پھر حضرت موسیٰ کی طرف دیکھ کے پھر کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. دیکھیں پہلے بھی کہا نا ہم داخل نہیں ہوں گے، اب پھر اسی جملے کو پھر دوہرا رہے ہیں اور کتنی پختگی کے ساتھ دوہرا رہے ہیں.
قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے وہاں پر جب تک وہ وہاں پر ہیں۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نہ صرف یہ کہ ان جملوں پر بس کیا، آگے کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے ان کے اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو حقیقی اور دوسرا مجازی۔ بہرحال اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے، یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا بدتمیزی اور گستاخی کا جواب تھا، حقیقی ہو یا مجازی ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ اچھا کہتے ہیں آپ جا کر لڑو، آپ کا رب جا کر، ہم تو یہیں بیٹھے، انا ہاہنا قاعدون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ اچھا اور یہ بھی یاد رکھیں باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے معجزات دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اللہ کی ایسی ایسی مدد ان لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی تھی، وہ مدد جس کو آج آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے تو آنکھوں کے سامنے تھا سب کچھ، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، ہم کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، لڑنا ہے آپ جاؤ، آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہیں بیٹھے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، حضرت موسیٰ نے ان کا یہ جواب سن کر فرمایا اللہ میرا بس اپنے پہ چلتا ہے، اپنے بھائی پہ چلتا ہے، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، میرے اللہ ان میں اور ہم میں اب جدا کر۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود آنکھوں سے، ایک تو ہے نا کہ انسان سنے، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ فرمایا قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یا اللہ ان میں اور مجھ میں اب جدائی۔ اچھا یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کی اس دعا کے موقع پر محترم نے اپنے ساتھ حضرت ہارون کو تو رکھا، لیکن اس پاک آیت سے پہلے جن دو حضرات کا ذکر ہو گیا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ، ان کو حضرت موسیٰ نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، دونوں کو کیا فرمایا کہ اللہ میرا مجھ پر بس چلتا ہے، میرے بھائی پر چلتا ہے، لیکن ان دو کا ذکر پیغمبر نے نہیں فرمایا، جبکہ وہ دو علماء مفسرین نے کلام پاک کی روشنی میں لکھا ہے کہ دل و جان سے نثار تھے حضرت موسیٰ پر۔ علماء نے ان کے تین جوابات دیے ہیں، بہرحال ایک موٹا سا ذہن میں رکھ لیں، باقی اب ساری تو باتیں آپ کو نہیں بتائی جا سکتی، اور میرے خیال میں آپ وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے، جو پہلے دو جواب ہیں آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا، اس لیے ایک آخری قول چھوٹا سا لے لیں جو شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو طبعاً وہ دو حضرات بھی ان کے اندر شامل ہو گئے، اس دعا کے باہر نہیں رہے، یہ انداز ہوتا ہے، بس یہ موٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں، باقی بڑے حضرات کے لیے ہے یا طلبہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟
اب آگے سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ میرا بس مجھ پر چلتا ہے، اپنے بھائی پر چلتا ہے، اب ان میں اور ہم میں اب جدائی ڈال۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ کا جلال دیکھیں، اچھا پتہ ہے علماء نے لکھا ہے صدیوں پہلے کے یہ واقعات ہیں، لیکن آخر کوئی حکمتیں تو ہیں جو اللہ نے ان واقعات کو قرآن میں بیان کیا ہے، ورنہ سب واقعات تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ قرآن میں بیان نہیں فرمائے، آخر کوئی وجہ تو ہے۔ اب اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تو اللہ نے ارشاد فرمایا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة۔ اللہ نے فرمایا کہ سرزمین مقدس جس کے لیے اللہ نے فرمایا تھا، انہوں نے نہ کیا ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نے وہ زمین ان کے لیے 40 سال تک حرام کر دی ہے۔ یتیہون فی الارض، اسی زمین میں جہاں یہ کھڑے ہیں نا، کہہ رہے ہیں انا ہا ہنا قائدون، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ اللہ نے یہاں فرمایا، علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ اللہ نے یہاں فرمایا، یہ جو وہ کہہ گئے تھے انا ہا ہنا قائدون، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، تو اللہ نے فرمایا یتیہون فی الارض، اب یہیں بیٹھو گے، اسی زمین میں پھٹکو گے جہاں تم نے کہا ہے نا انا ہا ہنا قائدون۔ اب اللہ نے فرمایا 40 سال تک یہیں پھٹکو گے، لیکن ساتھ ہی آگے اللہ نے فرمایا فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ میرے کریم اب آپ نے دعا مانگی ہے نا، اب ان کی اس حرکت کے بعد اور ہماری طرف سے اس جواب کے بعد ان پہ ترس نہیں کھانا، اب یہ ترس کے حقدار نہیں رہے۔ اچھا علماء نے لکھا ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یاد رکھیں یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی گناہ کی سزا ملتی ہے نا، وہ ہوتی بھی گناہ کی ہم شکل ہے۔ ان کے الفاظ دیکھیں، کس چیز کا شور ہے، دیکھو ذرا، آپ سب دیکھیں کیا شور ہے۔ خیر ہے نا، ٹھیک ہے پھر، اصل میں حالات ایسے ہیں تو گپ شپ تو چلیں کوئی بات نہیں، میں نے کہا کوئی اور گپ شپ نہ ہو جائے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہاں تک باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں، کوئی مشکل تو نہیں تھی؟ چلیں اب آگے سنیں جو بات عرض کر رہا تھا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ اللہ اب مجھ میں اور ان میں جدائی ڈال دے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نے یہ زمین ان لوگوں پر 40 سال تک حرام کر دی۔ یتیہون فی الارض، اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا انا ہا ہنا قائدون، ہم یہیں بیٹھیں گے، اب یہ یہیں بیٹھیں گے۔ علماء نے لکھا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اللہ نہ کرے، اس کی جو سزا ملتی ہے، علماء نے لکھا وہ بھی عموماً گناہ کی ہم شکل ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ الفاظ کہا، یہ بات مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کی چراغ میں لکھی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ علماء مفسرین، قدیم علماء مفسرین یہ بات لکھ گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ انا ہا ہنا قائدون، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، اب ان کے اس گناہ کے بدلے میں جو سزا ملی ہے تو اللہ نے پھر ان کو مرنے تک وہیں بٹھائے رکھا۔ اچھا یہ بھی آپ حیران ہوں گے، مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ ایک تو یہ قید خانے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، ایک تو یہ قید خانے ہوتے ہیں 4 دیواری، زنجیر ہوتے ہیں، جنگلے ہوتے ہیں، دیواریں ہوتی ہیں نا، کیا کچھ ہوتا ہے تاکہ کوئی شخص باہر نہ نکلے۔ آپ نے وہ قید خانہ بھی دیکھا ہے، وہ اللہ نے قید خانہ بنایا تھا ان کے لیے
کہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تاریخ بتاتی ہے نہ اس کی کوئی دیوار تھی نہ اس کا کوئی دروازہ تھا، اس کے باوجود بعض تفسیری دیکھیں، یہ ابھی بھی میں جمعے سے پہلے شاہ جی سے عرض کرا تھا، قرآن پاک کی ایک شان ہے، قرآن پاک میں تو اختصار ہوتا ہے، قرآن پاک میں اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ ایک زمین تھی، وہ ایک میدان تھا، کہاں تھا قرآن پاک میں ان چیزوں کو نہیں بیان کرتا، ایک بات، اور نہ اچھا علماء نے تفسیر کے حوالے سے لکھا ہے نہ اس کی کوئی دیوار تھی اس میدان کی، اس زمین کی، جہاں یہ کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے انا ہا ہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، نہ کوئی دیوار تھی نہ کوئی روک تھی، کھلا میدان تھا، ایک بات۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے، پرانی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے زیادہ سے زیادہ 90 میل لمبا تھا، 27 میل چوڑا تھا، 90 میل لمبا تھا، 27 میل چوڑا تھا، کوئی دیوار نہیں تھی، کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور بعض اکابر نے پرانی کتابوں سے لکھا ہے کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وادی طی میں ان بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ کتنی؟ 6 لاکھ۔ لیکن اللہ نے جو فرما دیا میرے پیغمبر یہ جو کہہ رہے ہیں انا ہا ہنا قاعدون، یہیں بیٹھیں گے، تو پھر یتیہون فی الارض، اب یہ یہیں بیٹھیں گے۔ علماء نے لکھا ہے 40 سال تک، کیا پوری زندگی وہیں کے وہیں بیٹھے رہے، اٹھتے تھے مصر کے لیے جانے کے لیے، اٹھتے چلتے تھے، صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، سورج ڈوبتا تھا رکتے تھے تاکہ باقی سفر کل طے کریں گے، صبح اٹھ کے جب آنکھ کھلتی تھی جہاں سے چلے تھے وہیں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے 40 سال تک۔ قدرت نے ان کو اس میدان سے نکلنے نہیں دیا، یہ ان کے جرم، ان کے گناہ کی سزا تھی۔ بھئی اتنا کچھ دیکھنے اور پیغمبر کو سامنے کھڑے ہوئے دیکھنے کو پیغمبر کو یہ جواب دے رہے ہو، اسے کہتے ہیں وادی طی۔ کیا کہتے ہیں؟ وادی طی، تے یہ ہے چھوٹی ہے، وادی طی۔ علماء نے لکھا ہے پرانے زمانے میں یہ فلسطین کے قریب تھا، آپ کے ہمارے ملک میں مولانا محمد اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جن کو شہید کر دیا گیا کئی سال پہلے۔ ان کی تفسیر کی ایک کتاب ہے جو ادھوری رہ گئی، وہ شہید ہو گئے تو ادھوری رہ گئی، سورہ ہجر تک وہ مکمل کر پائے تھے۔ انہوں نے ایک انداز رکھا تھا اپنی تفسیر میں کہ قرآن پاک میں جن جگہوں، جن مقامات کے نام آتے ہیں، ظاہر ہے یہ بات تو مانی ہوئی ہے نا کہ اب جغرافیہ بدل گیا ہے، 15 صدیاں آگے پھر اگر پرانے واقعات ہیں تو اور فاصلہ ہو گیا ہے، تو جغرافیہ بدل گیا ہے، تو ظاہر ہے اب وہ شہر جو تب کہیں تھے وہ اب کہاں ہیں، اور ان کا ذکر اگر قرآن پاک میں آیا ہو تو طلباء کو یا علماء کو ذوق ہوتا ہے کہ وہ جانیں کہ یہ کہاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک انداز رکھا تھا کہ قرآن پاک میں جس پاک آیت سے گزرتے تھے نا تفسیر لکھتے وقت، وہاں اگر کسی مقام، کسی جگہ کا ذکر آتا تھا تو محترم نے موجودہ جغرافیے کے تحت اس مقام پر نئے نقشے ڈال دیے تھے، رنگین تفصیل کے ساتھ کہ موجودہ جغرافیے میں اب وہ جگہ کہاں ہیں۔ تو جب وہ وادی طی اور بنی اسرائیل کے حالات لکھ رہے تھے تو وادی طی کے لیے بھی انہوں نے موجودہ دور کا جغرافیہ قائم کر کے ایک پورا رنگین نقشہ اپنی تفسیر کی پہلی جلد میں لگایا ہے۔ اس کو انسان پڑھتا ہے پھر سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ وادی طی کہاں ہے۔ خیر آپ کو کہاں اتنی فرصت ہوگی جو آپ دیکھیں گے، بہرحال طلبہ کے لیے میں نے عرض کر دیا ہے، تفسیر کی پہلی جلد میں تسہیل البیان میں محنت تو ہے ان حضرات کی، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ان کی قبر بھی آپ کے ملک میں، انہوں نے باقاعدہ قرآن پاک کی عرض تاریخ پر پوری کتاب لکھی ہے، تاریخ عرض القرآن، کہ قرآن پاک میں جن زمینوں کا، قرآن پاک میں جن اقوام کا ذکر ہے، جن شہروں کا ذکر ہے، ان کی تاریخ کیا ہے اور اب وہ کہاں ہے۔ بڑی محنت کی ہے علماء حق نے، صحیح بات ہے یا غلط؟ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اچھا خیر جو بات عرض کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا یتیہون فی الارض،
اب یہیں رہو. علماء نے لکھا ہے یہ وہاں قید کر دیے گئے, 40 سال اپنی عمروں تک یہ پھر اس میدان سے نکل نہیں پائے. اور اس کی تفصیل علماء نے یہی لکھی ہے, ارادہ منہ کر کے مصر کی طرف چل نکلتے تھے, سارا دن چلتے, شام ہوتی بھی چلیں, آپ رات آرام کر لیں, صبح پھر چلیں گے, آنکھ کھلتی تو وہیں ہوتے جہاں شروع میں. اللہ کا قہر تھا نا. اچھا, ان کو جب جو بات عرض کر رہا تھا, علماء نے لکھا ہے کہ وادی تیہ میں جب وہ قید ہوئے, یہی موقع تھا کہ 3 سال بعد, مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, 3 سال بعد حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے. اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد 2 قول ہیں. بعض علماء نے لکھا 6 مہینے اور بعض علماء نے لکھا ہے نہیں 1 سال. اس 6 مہینے یا 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے. مانا یہ کہ اسی تی میں جو یہ قید ہوئے تو حضرت ہارون سے بھی محروم ہو گئے, حضرت موسیٰ سے بھی محروم ہو گئے, اتنے بڑے جلیل القدر نبی سے. یہ ان کی جرموں کی سزا تھی. اور پتہ ہے علماء نے لکھا ہے ایک اور چیز بھی اکابر نے اسی موقع پر لکھی ہے. بسا اوقات میں اور آپ شکایت کرتے ہیں نا, یار اتنی کوشش کرتے ہیں رزق نہیں بڑھتا. رزق صرف کھانے پینے والا تو نہیں, یہ بھی رزق ہے نا, اور یہ بھی رزق ہے. یہ کیا, اس کو بھی علماء نے رزق میں شمار کیا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں جی بہت کوشش کرتے ہیں رزق بڑھتا نہیں. علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے, حدیث شریف اور کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے نا وہ رزق سے بھی محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب بہرحال آپ مانے نہ مانے, علماء نے تو یہی بات لکھی ہے. اب دیکھ لیں, بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جا کر لڑے, ہم تو یہیں بیٹھیں گے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم یہیں رہیں گے. وہیں رہ گئے. اور جب ان کی یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ کے دل کا عالم دیکھیں. فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, یا اللہ اب مجھ میں, ہم میں اور ان میں جدائی ڈال. جدا ہو. حضرت ہارون بھی چلے گئے, حضرت موسیٰ بھی چلے گئے. بس ایسا صحیح حال ہے. علماء نے لکھا وہ پیڑھی ختم ہوئی, نئی پیڑھی کا جنم ہوا, تب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو فلسطین دیا. وہ نئی پیڑھی کو ملا, وہ نئے جذبے سے اٹھے, نئے احساس کے ساتھ اٹھے تھے. وہ پرانے تو ختم ہوئے. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب یہاں سے وہ دور شروع ہوتا ہے. یہ آخری, مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, یہ آخری 4 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اب رہ گئے تھے ان کے ساتھ, بنی اسرائیل کے ساتھ. ان کا خود ہی دل دکھ گیا تھا. ان کے سامنے اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود کہہ رہے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم تو یہیں بیٹھیں گے. اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے ان 4, یہ حضرت موسیٰ کی زندگی کا اب آخری 4 سال تھے. اب باقی جو کچھ واقعات ہوئے وہ ان میں ہوئے. اور یہاں پر یہ میں آپ کے لیے تو نہیں, البتہ طلبہ کے لیے کہتا ہوں کہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا یہ باب میں نے مؤخر کو مقدم کیا ہے, مقدم کو مؤخر کیا ہے, تاکہ دوسرے علماء کی بھی ترتیب قائم ہو جائے. باقی اب انشاءاللہ سب کے ساتھ چلیں گے, باقی سب کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. کوئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھ.